السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مکاشفۃ القلوب، باب 24واں، والدین سے حسن سلوک کے بارے میں۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، والدین سے حسن سلوک۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ۔ مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے، جب بھی وہ حق ابوت ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ باپ اگر غلام ہے اور اس کو بیٹا آزاد کروا دے، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک غلام کو آزاد کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا کام ہے۔ لیکن پھر بھی اگر بیٹا باپ کو غلامی سے آزاد کروا دے تو بھی باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، یہ باپ کا حق ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں آپ کے ہاتھ پر اللہ کی رضا جوئی میں ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی، دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، جا اور والدین کی خدمت کر۔ ابو یعلا اور طبرانی کی روایت ہے، ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور کہا، میں جہاد کی تمنا رکھتا ہوں مگر چند مجبوریوں کی بنا پر معذور ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی، میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ کر ماں سے حسن سلوک کرتا رہے، تجھے حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ طبرانی میں ہے، ایک آدمی نے جہاد کی تمنا ظاہر کی تو آپ نے پوچھا، تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ماں کے قدموں کو پکڑ جنت پالے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ تیری جنت اور جہنم ہے۔ اگر تو ان کی خدمت کرے گا، حسن سلوک کرے گا تو وہ تیری جنت ہے، اور اگر تو ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو وہ تیری جہنم ہے۔ ابن ماجہ، نسائی اور حاکم کی روایت ہے، ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرا جہاد کرنے کا ارادہ ہے، آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، ماں سے حسن سلوک کر، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پوچھا، تیرے والدین ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، ان کی خدمت کر، جنت ان کے قدموں میں ہے۔ ترمذی میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے آ کر کہا، میری ماں مجھے بیوی کو طلاق دینے کا کہتی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، والدین جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو اسے ضائع کر دے اور چاہے تو اس کی حفاظت کر۔ ابن حبان کی روایت ہے، ایک آدمی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ میرا باپ پہلے تو مجھے شادی کرنے کو کہتا رہا اور اب کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ آپ نے فرمایا، نہ میں تجھے والدین کی نافرمانی کے لیے کہتا ہوں اور نہ ہی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہتا ہوں، میں تمہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے۔ سنن اربعہ، ابن حبان اور ترمذی نے کہا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے نکاح میں ایک عورت تھی جسے میں بہت پسند کرتا تھا، مگر میرا باپ اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ میرے باپ نے کہا اسے طلاق دے دو، میں نے انکار کر دیا۔ میرے باپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ جو درازی عمر اور فراخ رزق کی تمنا رکھتا ہو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے۔ ابو یعلا اور حاکم کی روایت ہے آپ نے فرمایا جس نے والدین سے حسن سلوک کیا اسے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر بڑھا دی۔ ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے آپ نے فرمایا آدمی گناہوں کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے، دعا تقدیر کو لوٹا دیتی ہے اور حسن خلق عمر کو درازی عطا کرتا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے دعا قضا کو لوٹا دیتی ہے اور حسن سلوک عمر کو دراز کر دیتا ہے۔ حاکم کی روایت ہے دوسرے لوگوں کی عورتوں سے درگزر کرو، تمہاری عورتوں سے درگزر کیا جائے گا۔ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک کرے گی۔ طبرانی کی روایت ہے اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک کرے گی، اور تم درگزر کرو، تمہاری عورتیں بھی درگزر کریں گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک غبار آلود ہو۔ عرض کیا گیا کس کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جس نے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت میں نہ گیا، یا انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا، والدین کو حسن سلوک سے راضی نہ کیا۔ طبرانی کی حدیث ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آمین آمین آمین۔ پھر فرمایا جبرائیل آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور اس سے حسن سلوک نہ کیا اور مر گیا وہ جہنم میں گیا، اللہ اسے دور کرے۔ پھر جبرائیل نے کہا مجھ سے آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہی۔ پھر جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے ماہ رمضان کو پایا اور گناہ بخشوائے بغیر مر گیا تو وہ جہنم میں گیا، اللہ نے اسے دور کر دیا، آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہی۔ پھر جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا اور مر گیا وہ جہنم میں گیا، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، کہیے آمین تو میں نے آمین کہی۔ ابن حبان کی روایت کے الفاظ ہیں جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان سے حسن سلوک نہ کیا اور وہ مر گیا تو جہنم میں گیا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے، میں نے آمین کہی۔ حاکم وغیرہ کی روایت کے آخر میں ہے کہ وہ رحمت سے دور ہو گیا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور انہوں نے اسے جنت میں نہیں پہنچایا، میں نے آمین کہی۔ طبرانی کی ایک روایت یہ ہے کہ جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان سے حسن سلوک نہ کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا اور غضب خدا کا مستحق بنا، میں نے آمین کہی۔ احمد کی روایت ہے جس نے کسی غلام مسلمان کو آزاد کیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا، اور جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی اللہ اس سے رحمت سے دور کر دے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں کون محبت کرنے کے زیادہ لائق ہے؟ آپ نے فرمایا ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا ماں۔ پوچھا گیا پھر کون؟ فرمایا ماں۔ جب چوتھی بار پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا باپ۔
صحیحین میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میری مشرکہ ماں میرے پاس آئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری بے دین ماں آئی ہے، میں اس سے کیا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا حسن سلوک کرو۔ ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے یا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد یا والدین کی ناراضگی میں ہے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، والد یا والدین کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، اور والد یا والدین کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ بزاز کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ترمذی، ابن حبان اور حاکم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے؟ عرض کی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا جاؤ اور خالہ سے حسن سلوک کرو۔ ابو داؤد و ابن ماجہ میں مروی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والدین کے موت کے بعد ان سے نیکی کرنے کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں سے تعلق رکھو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ ابن حبان کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ اس جوان نے کہا یہ کتنی عمدہ اور جامع بات ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور اس پر عمل کرو۔ امام مسلم سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں انہیں بدوی ملا، آپ نے اسے اپنے گدھے پر سوار کیا اور اپنی پگڑی اتار کر اسے دے دی۔ ابن دینار نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، یہ بدوی لوگ تو معمولی سی عطا سے خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا بہترین نیکی بیٹے کا اپنے باپ کے دوستوں کو عزیز رکھنا ہے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں مدینہ میں آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں سوئے ہوئے باپ سے نیکی چاہتا ہے وہ اس کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ میرے باپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہارے باپ میں بھائی چارہ تھا، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ صحیحین اور دوسری کتب احادیث میں مروی ہے کہ اگلے وقتوں میں 3 آدمی تلاش معاش کے لیے سفر میں نکلے، راستے میں انہیں بارش نے آ لیا اور وہ بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے۔ اچانک ایک چٹان لڑک کر غار کے منہ پر آ کر رک گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر ایک اپنے اچھے اعمال کو یاد کر کے دعا مانگے تاکہ یہ چٹان ہٹ جائے۔ ایک اور روایت کے لفظ یہ ہے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ذرا سوچو اور کوئی ایسا عمل یاد کرو جو تم نے اللہ کی رضا جوئی میں کیا ہو، اور اس عمل کو واسطہ بنا کر اس چٹان سے نجات کی دعا مانگو۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا نشان مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے بہترین عمل کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کریں۔ تب ان میں سے ایک نے کہا الہ العالمین میرے والدین بوڑھے تھے، میں ان سے پہلے شام کو کسی
بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، میں کسی کام سے چلا گیا، جب میں واپس آیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دوہا اور ساری رات دودھ لے کر سرہانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے بچے ساری رات بھوکے سوتے رہے۔ اے رب ذوالجلال، میں نے یہ سب کچھ تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا، اب تو یہ چٹان ہم سے ہٹا دے۔ اس دعا کے بعد چٹان اتنی ہٹ گئی کہ سورج کی روشنی اندر آنے لگی۔ اب تو یہ چٹان ہم سے ہٹا دے۔ اس دعا کے بعد چٹان اتنی ہٹ گئی کہ سورج کی روشنی اندر آنے لگی۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، میرے چھوٹے بچے تھے، میں جب بکریاں چرا کر واپس آتا تو دودھ دوہ کر پہلے والدین کو پلاتا، پھر بچوں کو دیتا۔ ایک مرتبہ مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہوا۔ واپسی اس وقت ہوئی جب میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے حسب معمول دودھ نکالا اور لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور بچے میرے قدموں میں پڑے دودھ طلب کرتے رہے، مگر میں نے والدین کو دودھ پلائے بغیر انہیں دودھ دینا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا جوئی میں تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چٹان اتنی ہٹ گئی کہ انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے چچا زاد بہن سے زنا سے باز رہنے کا ذکر کیا، اور تیسرے نے مزدور کی اجرت کی امانت داری کا ذکر کیا، یہاں تک کہ چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور وہ باہر نکل گئے۔